بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا 9واں سبق ہے حج بیت اللہ کے عنوان پر۔ حج یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور اسلام میں حج کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کتنی سخت وعید ہے، یعنی جو انسان وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حج نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ میں اس سے بے نیازی کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے مرد اور عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن پیسے کی محبت میں اور دنیا کے فندوں میں پھنس کر حج نہیں کرتے اور بغیر حج کیے ہی مر جاتے ہیں۔ دیکھو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ اور بہت سارے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو حج تو کرنا چاہتے ہیں مگر اس سال نہیں اگلے سال، اس سال نہیں اگلے سال، ایسا کرنے میں برسوں لگا لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت برا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حج کرنا ہو وہ جلدی کر لے، موت کی کیا خبر کہ کب سر پر آ کر کھڑے ہو جائے۔ لہٰذا حج فرض ہوتے ہی اسی سال حج کو روانہ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے نا، حج کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بھی بتلائی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے ایسا حج کیا جس میں کوئی گندی بات نہ کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ وہاں سے ایسے واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوتے وقت جس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، تو حاجی حج کرنے کے بعد بالکل گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیکی سے بھرے ہوئے حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نیکی سے بھرا ہوا حج کون سا ہے؟ کہا کہ جو ریا اور دکھلاوے سے، شہرت سے، شیخی سے خالی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کیا گیا ہو، اس میں کوئی گندی بات نہ ہو، گناہ کے کام نہ ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو کہا کہ ایسا حج اگر کوئی کرتا ہے، کہا کہ یہ نیکیوں بھرا حج جو ہوتا ہے اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح حج کی طرح عمرہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی مکہ میں ہی ہوتی ہے، اور اس میں حج کی طرح چند کام کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو جانے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور ان کا اللہ کے یہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اگر ان سے مغفرت طلب کریں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کی اور سونے چاندی کی خرابی کو دور کر دیتی ہے۔ دیکھو کتنی پیاری مثال سے سمجھایا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں حج کروں گا 4-5 لاکھ روپے میرے خرچ ہو جائیں گے، میں عمرے کے لیے جاؤں گا 1-1.5 لاکھ روپے میرے خرچ ہو جائیں گے، تو میں تنگ دست فقیر ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم تنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہو تو حج اور عمرہ کرو، اس سے تمہاری تنگ دستی دور ہوگی۔ خیر، اب حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس ضروریات سے زیادہ اتنا خرچ ہو کہ سواری پر درمیانہ گزارے کے ساتھ کھاتے پیتے مکہ تک پہنچ جاوے اور پھر حج کر آ جاوے، اتنی اگر اس کے پاس وسعت ہے تو اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ذہن میں رکھے کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنا خرچ ہے کہ مکہ سواری پر آنا جانا ہو سکتا ہے مگر مدینہ پہنچنے کا خرچ نہیں، تو یاد رکھیں اس پر بھی جو ہے حج فرض ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے لڑکپن میں بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ حج کیا ہو، اب اگر یہ جوان ہو گیا اور مالدار ہے تو اب دوبارہ اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، کیونکہ بچپن میں اس پر حج فرض نہیں تھا، وہ حج اس کے لیے نفل ہو گیا۔ اب بالغ ہونے کے بعد جب یہ مالدار ہے تو اب اس کے اوپر حج فرض ہوا ہے، اس کو حج ادا کرنا ضروری ہے، وہ بچپن کا حج کافی نہیں ہوگا۔ حج کے بہت سارے مسائل ہیں، اہل علم سے جان کر پوچھ کر جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خیر، حج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نصیب کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، وہاں پہنچنے کی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے، تو ضرور حج کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔